السلام علیکم۔ صحیح بخاری کی آخری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کلیمتانی خفیفتانی علی اللسانی ثقیلتانی فی المیزانی حبیبتانی الی الرحمانی سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ مطلب یہ ہے کہ دو کلمات ایسے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے ہیں، میزان میں بہت بھاری ہیں اور رحمان کو بہت محبوب ہیں۔ اور وہ جملے کیا ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ عام طور پر ہمارے ہاں اس کو ایک ذکر سمجھا جاتا ہے اور لوگ اسے پڑھ لیتے ہیں، تسبیح پڑھ لیتے ہیں، ذکر کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ رحمان کو محبوب ہو گیا، عرش پہ میزان پہ بھاری ہو گیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ کلمات کس وقت بھاری ہوتے ہیں؟ جس وقت ان کا مفہوم سمجھ کے ان کو پڑھا جائے۔ یہ کلمات نہیں ہیں، یہ دنیا کی سب سے بڑی حقیقت کا بیان ہے۔ اور دیکھیے وہ حقیقت کیا ہے؟ وہ خدا کی اپنی حقیقت ہے۔ خدا کو ہم دو حیثیتوں میں جانتے ہیں، ایک خدا کی ذات اور دوسری صفات۔ خدا کی ذات کے متعلق جب ہم غور کرتے ہیں تو ہم ایک عجیب مشکل میں آ جاتے ہیں۔ خدا اتنا بلند، اتنا طاقتور، اتنا عظیم، اس نے اتنی بڑی کائنات بنائی، اتنی عظیم کائنات بنائی، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ یہ چیز ہمارے تصورات سے بہت بلند ہے۔ بھئی کوئی ہستی ہمیشہ سے کیسے ہو سکتی ہے؟ ہمیشہ کیسے رہ سکتی ہے؟ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ کوئی ہستی ہر جگہ ایک ساتھ کیسے موجود ہو سکتی ہے؟ یہ بات ناقابل قیاس ہے۔ تو ہمارا ذہن اصل میں اس طرح کے کسی بھی سوال کو سمجھنے، خدا کی ذات کو سمجھنے، اس کا احاطہ کرنے، اس کا ادراک کرنے، اس کو اپنی گرفت میں لینے، اپنے گمان میں لینے سے بالکل قاصر ہے۔ یہ احساس جس وقت زبان سے ادا ہوتا ہے تو زبان سے ایک ہی کلمہ نکلتا ہے، سبحان اللہ۔ یا اللہ تو پاک ہے، تو اپنی ذات کے اعتبار سے بالکل پاک ہے، میں تیری شخصیت کا احاطہ ہی نہیں کر سکتا، میں اس کو اپنے تصور میں بھی نہیں لا سکتا۔ تو میں بس اتنا کہہ رہا ہوں کہ تو پاک ہے، اس بات سے پاک ہے کہ میں تیرے بارے میں کوئی رائے قائم کر سکوں۔ تو بس میں اتنا کہہ رہا ہوں کہ تو پاک ہے، تو میری تصور سے، میرے خیال سے ماورا ہے۔ یہ خدا کی ذات کے بارے میں ہمارا بیان۔ اور جس وقت ہم خدا کی صفات پہ غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ دو چیزیں سامنے آتی ہیں۔ ایک یہ کہ خدا نے ہمیں سب کچھ دے رکھا ہے، اتنا دے رکھا ہے جو ہماری حیثیت اوقات سے کہیں زیادہ ہے، بے حد مہربان، بے حد کریم ہے۔ تو ہم اس کی تعریف پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں پروردگار تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے، تیری تعریف ہے، تیری حمد ہے۔ اور اس کی صفات کے حوالے سے دوسری چیز جو ہمارے ذہن میں آتی ہے کہ وہ بہت عظیم ہے، یعنی خدا سب کو دیتا ہے، خدا کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، خدا سب کی سنتا ہے، ایک کا سننا اسے دوسرے کو سننے سے غافل نہیں کرتا۔ تو کیسا عظیم ہے وہ۔ تو یہ چیز جب ڈھلتی ہے الفاظ میں تو پھر پہلے تصور کے ساتھ جب یہ تصور ملتا ہے تو پھر جو جملہ وجود میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ سبحان اللہ وبحمدہ، اللہ پاک ہے اپنی شخصیت کے اعتبار سے اور اپنی صفات کے اعتبار سے قابل تعریف ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ میرا پروردگار اپنی شخصیت کے اعتبار سے پاک ہے، وہ ہر تصور، ہر خیال سے بلند ہے، لیکن اپنی صفات میں بہت عظیم ہے۔ تو جب اس پورے تصور کے ساتھ یہ کلمات زبان سے نکلتے ہیں تو پھر یقین جانیے اسے جس پیمانے میں رکھ دیں گے اس پیمانے کو یہ بھر دیں گے، اور قیامت کے دن بندہ مومن کی میزان میں یہ رکھی گئی سب سے بڑی نیکی ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔